على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. معزز سامعین، گزشتہ سورۃ الشورى ہم نے پڑھی، جس میں مشرکین کی جانب سے ایک شبہ کا جواب تھا. اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت اور آیات کے خلاف کہیں سے کوئی کتاب یا کسی کی بات ملتی ہے تو باغیوں اور منکرین اور شیاطین کی شرارتیں ہیں، ورنہ سارے انبیاء کی دعوت توحید تھی. اب اس سورہ زخرف میں بات یہ سمجھائی، جن کو تم نے یہ سمجھائے کہ وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، تو یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے. اللہ جس کو سزا دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت چھڑانے والی نہیں ہے، بغیر اللہ کے اذن کے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. باقی شروع میں وہی انداز ہے قرآن کریم کی صداقت، کچھ دلائل عقلیہ اور کچھ نقلیہ. حامیم اللہ عالم بمرادہ بذالک والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، روشن کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں، بے شک یہ وہی ہے جو اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ کوئی عام دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، آج اللہ نے تمہارے پاس اس کو بھیج دیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بلند حکمت والا. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم تم سے نصیحت کو پھیر دیں گے ہٹا کر، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے جی، ذرا سمجھیے، توجہ ہے نا سب حضرات کی. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم اس نصیحت کو پھیر دیں گے کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم گناہوں میں مبتلا ہو تو ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے، تو کرتے رہو جو مرضی ہے. جب دنیا میں اللہ کے باغی اور نافرمان ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے نصیحت اور پیغام آتے رہتے ہیں، تو تمہیں یوں نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت کی جائے گی. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے
تم نے کیا سمجھا کہ تم نافرمان ہو جاؤ گے، تم ابھی عذاب بھیج کے کوئی اور قوم یا اپنا کلام واپس لے آئیں گے؟ نہیں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کو ہم نے قیامت تک کے لیے رکھنا ہے، ابھی عذاب نہیں آئے گا، باقی نصیحت قرآن کے انداز میں ہم کرتے رہیں گے جی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہم نے بھیجے نبی پہلے لوگوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ پہلے نبی آئے، لوگوں نے ان کے ساتھ بھی یہ کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر، ان کے بعد جو بھی رسول آیا انہوں نے میرے رسول کا ٹھٹھا اور مذاق ہی کیا جی۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس ہم نے ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت تھے پکڑ میں، یعنی ان سے زیادہ قوت والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر گئی ہیں مثالیں پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی مثالیں بھی آپ پڑھ لیجئے، ان کے واقعات بھی پڑھ لیجئے، ان کا حشر جو ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کیجئے۔ باقی جھگڑا تمہیں کس بات پہ ہے، اختلاف تمہیں کس بات پہ ہے، مسئلہ توحید میں نا، تو وہ بھی سنو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً وہ کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، ان کو اس ذات نے پیدا کیا ہے جو غالب علم رکھنے والی ذات ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہی ذات تو ہے نا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ والذی نزل من السماء ماء، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے، بقدر، ایک مقدار کے ساتھ برسایا ہے، بوند بوند کر کے برسایا ہے، قطرہ قطرہ کر کے برسایا ہے، جیسے چاہا ہے ویسے برسایا ہے۔ غور تو کرو نا، اگر سارا اکٹھا ہی اللہ پانی چھوڑ دیتا، نہ تو بچتا، نہ تیرا گھر بچتا، نہ تیری زمین کے لگے ہوئے باغ اور فصلیں بچتی۔ وہی اللہ تعالیٰ تو ہے نا، نزل من السماء ماء بقدر، ایک مقدار کے ساتھ اس نے پانی کو برسایا، فانشرنا به بلدۃ میتا، رب العالمین کہتے ہیں پس ہم نے زندہ کیا، ابھار دیا اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، جیسے زمین نے مدفون اور بوئے ہوئے دانے بارش کے بعد اگاتے ہیں، ایسے ایک دن قبروں سے مردوں کو بھی نکال دیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا جوڑے ہر چیز کے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اسی نے تمہارے لیے بنائے کشتی اور جانور، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں پہ بیٹھ کے تیرتے ہو، کشتیوں کو پانی کی پشت پہ تیرانے والا کون ہے؟ جانوروں کی پشت پر سواریاں کرتے ہو، اللہ کریم ہی نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم بالکل برابر ہو کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھ پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب ٹھیک برابر ہو کر تم ان پر بیٹھ جاؤ، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ گئے ہو، اونٹ کی پشت پر بیٹھ گئے ہو، اور پھر یاد کرتے ہو یار
4 टांगों वाला है, मुझसे ज्यादा कुव्वत वाला है, लेकिन मैं ऊपर बैठा हूँ, ये मेरे ताबे है। ताबे करने वाला कौन है? अल्लाह फरमाते हैं लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम, उनकी पुष्ट पर सवार होकर रब की नेमत को याद किया करो ना। इज़स्तवैतुम अलैहि, जब ठीक बराबर होकर के बैठ जाओ। अच्छा, जब अल्लाह की नेमतों को याद करो सवारी पर बैठ के, तो फिर वतकूलू, जबान से ये कहा करो ना, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे मुसख्खर और ताबे कर दिया है। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हम तो इसको पकड़ने पर कादिर न थे। बोला कहाँ हम इसको पकड़ सकते, हमसे तो ये ज्यादा कुव्वत वाला था। आपने देखा होगा 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ के अंदर रस्सी है, पीछे ऊंट चला आ रहा है, उस ऊंट के पीछे दूसरा ऊंट चला आ रहा है, लंबी कतार ऊंटों की है, आगे 10 साल का बच्चा रस्सी पकड़ के जा रहा है। ये ताकतवर इतने ऊंट हैं, लात मारना तो दूर की बात है, तुम भी मारे तो बच्चा गिर जाए, इतनी उसकी ताकत कोई नहीं है, लेकिन वो सब इसके ताबे होके चल रहे हैं ना। अल्लाह कहते हैं इनको ताबे करने वाला कौन है? जब इनकी पुष्ट पर तुम बैठ जाओ ना, फिर ये कहा करो सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, पाक है वो ज़ात जिसने इसको हमारे ताबे और मुसख्खर कर दिया है। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम तो इनको पकड़ने वाले न थे, कादिर न थे कि इनको काबू कर सकते। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, एक बात तो ये याद रखा करो, जब सवारी पर सवार हो जाओ, अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह का जिक्र किया करो, और दूसरी बात मौत को भी याद किया करो। कैसे? कहा करो व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हम सवारी पर बैठकर लाहौर से पेशावर जा रहे हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद जा रहे हैं, या किसी और शहर की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ यही सफर नहीं, असल सफर को भी याद किया करो कि भाई इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम सब लौट कर अपने रब की तरफ जाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, सब कहो सुभान अल्लाह, सारे बोलो, सारे बोलो, धक्के के बगैर कहा करो। अल्लाह की तौहीद की आयतें सुनकर ना बेसाख्ता बंदे की ज़बान से निकलना चाहिए सुभान अल्लाह। यहाँ तो आयत ही एक जिसमें अल्लाह कह रहे कहो सुभान अल्लज़ी सख़र, कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी को बयान करो और कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, सवारी पर जब भी सवार हो ना, तो इस तरह अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके सुभान अल्लाह कहा करो, अल्लाह की तस्बीह, पाकी, वाकई मेरे रब जैसा कोई नहीं है जिसने ये नेमत हमें अता फरमाई है। ये सवारी की दुआ भी है हमारे उस्ताद से, हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह खुशाब के। हज़रत मौलाना बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह खुशाबी, उनके पास एक और बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन शाह साहब नीलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आए मिलने के लिए। जब वो रुखसत हुए तो खुशाब शहर में साजी का मदरसा है मिसबाहुल उलूम, तो मैन रोड पे, रोड से बाहर साजी उनको रुखसत करने के लिए तशरीफ़ लाए। जब वो गाड़ी में बैठे ना, तो दोनों बुजुर्ग थे, बड़े आलिम थे, तो साजी मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौलवी मोहम्मद हुसैन हुण दुआ केड़ी पढ़से, हुण दस दुआ केड़ी पढ़से। अब उनके ज़हन में आया कि शायद ये कोई गलती निकालने वाले हैं। उन्होंने कहा जेड़ी तुसी आखो वो पढ़ लेने, जो आप कहते हैं वही पढ़ लेता हूँ। पर नहीं, मैं जो कहूँ वो तो बात की बात है, पहले अपनी बात बताओ कि कौन सी पढ़ोगे। उन्होंने कहा जी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उस्ताद जी फरमाया हाँ ठीक है, और मुझे यकीन था कि आपने यही पढ़नी है। साथ हंस कर कहने लगे दोनों आनी जे यही पढ़ो सो। हाँ,
آپ کو آتی جو یہی ہے تو آپ نے یہی پڑھنی، ٹھیک ہے، لیکن ایک میری بات بھی سنو۔ اور آگے بات بڑی زبردست فرمائی استاد جی نے، فرمایا میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں ساتھ دوسری دعا بھی پڑھتا ہوں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جو کشتی کی دعا ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ استاد جی نے آگے ایک فرق بتایا، فرمانے لگے کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جانداروں کا ذکر کرتے ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ان جانداروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا، پھر ان کی پیٹھ پر تم بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کیا ہے۔ اور وہ جو کشتی ہے وہ جاندار نہیں ہے، وہ بے جان سواری ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے، اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ استاد جی نے فرمایا ساتھ وہ بھی پڑھا کرو، کیونکہ آج کل ہماری سواریاں بے جان ہیں، ہم کار پہ سوار ہوتے ہیں، ہم موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، یہ کوئی جاندار سواریاں تو نہیں ہے نا، یہ کشتی کی طرح ہے، اس لیے کہو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کیونکہ ان کے اندر کوئی طاقت تو نہیں ہے جو گھوڑے اور اونٹ کے اندر ہے، گھوڑا تو لات مار دیتا ہے، کار کھڑی ہو بے شک 6 سال کھڑے لات نہیں مارتی، کیوں جی ماری کبھی کسی کو کار نے لات؟ گھوڑا تو لات مارتا ہے، اونٹ بھی لات مار دیتا ہے، کار لات نہیں مارتی، موٹر سائیکل لات نہیں مارتا، جب چل پڑے گا تو پھر کہو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اب چل تو پڑا ہے، اللہ کرے کنارے بھی لگ جائے، بریک ہی فیل ہو جائے، کہیں بریک لگاؤں اور بریک نہ لگے، آگے کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے، میں تو اس طرح پڑھتا ہوں۔ مولانا محمد حسین شاہ صاحب نے فرمایا واہ جی واہ، زبردست بات آپ نے کہی ہے۔ ہمارے استاد مولانا بشیر احمد صاحب کو اللہ نے صحت کافی دی تھی نا، وہ ذرا ایسے پکڑ کے نہ ہلاتے تھے، زور نہ ہلا، کہنے لگے یہ میرے چونے تو ڈر کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا سچ مچ کی گل ٹھیک ہے؟ ویسے وہ چونے دیتے تھے نا، کہتے سچ مچ کی بات ٹھیک ہے یا میرے جھٹکوں کے ڈر سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو میری اصلاح کر، بولو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر جاندار ہو تو پھر تو یہی ہے، دوسری وہاں بے جان میں وہ بسم اللہ مجرہا بھی پڑھنی چاہیے۔ استاد جی نے حضرت نے فرمایا نہیں جی تو کمال کی بات ہے اور بالکل درست ہے، اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں جب اس سواری پہ سوار ہو تو دونوں دعائیں پڑھا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ بھی، اور بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا بھی پڑھا کریں جی۔ اللہ ان بزرگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ بولو جی، زور سے سارے بولو نا جی، کیونکہ ہمارا ٹائم زیادہ اس میں لگ جاتا ہے، جب آپ کو بلانے پہ ٹائم لگتا ہے، آپ سارے چست ہو کے بیٹھے نا، ورنہ نہیں بیٹھتے تو پتنگ آ رہے ہیں انشاءاللہ جی۔ ادھر آ جاؤ چائے پینے۔ اچھا اچھا اچھا، کہتے ہیں اس سائڈ بزرگ ہیں تو جھٹکا نہ دو، اس کو دو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے جزء بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں اور ہے بھی کوئی نہیں، لیکن ان بد نصیبوں نے کیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جزء بنائے، کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا اللہ کی بیٹی ہے، کسی نے کہا اللہ کا شریک ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ناشکرہ ہے واضح طور پر۔ میں نے غلطی یہ کی ہے کہ ایک کروائی ہے دور اور نزدیک والی، اب میرے لیول میں کوئی بھی نہیں آ رہی، اس کو لگاتا ہوں تو اور نظر آتا ہے، اس کو لگاتا ہوں تو اور نظر آتا ہے۔ اللہ کرے یہ بھی کام بھی سیدھا ہی ہو جائے۔ چھوٹے بچے آگے آ جاؤ نا بھائی، بڑوں کو جگہ بیچ میں دے دو، چھوٹے آگے آ جاؤ، بیچ میں بڑے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ باقی ادھر سے ساتھی اگر ادھر آگے آ جائیں پھر جو پیچھے آئیں گے پھر ٹینشن بنے گی، ان کو ادھر بلائیں گے وہ آئیں گے نہیں،
یہ اگلی جگہ بڑے ساتھی ادھر آ جائیں تاکہ ادھر سے جو آئیں پھر ان کے لیے جگہ خالی ہو. ایک ساتھی اور آگے آ جائیں. جزاک اللہ. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين. اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جی مشرکین مکہ کو آر دلائی ہے جی. تب جو ہے میری طرف جی سب کی بولتے نہیں ہے نا بس کرتے ہیں. تھک گیا تو درس جاری رکھیں یا بس کر دیں گے تو بولو اللہ نے ولی ہو پھر اللہ جواب ہی بندہ نہ دے تو بندہ نہ پتہ خفے بیٹھے نہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بولو نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے. سنیے یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے ٹھہرا لیا اس میں سے جو اس نے پیدا کیے بیٹیاں. واصفاکم بالبنین، اور تمہیں چن لیا بیٹوں کے ساتھ. تمہیں بیٹے دیتا ہے، خود بیٹیاں اپنے لیے بنا لی ہیں. تمہاری اپنی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خبر دی جائے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس کی جو رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، رحمان کے لیے بیٹیوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب خود ان کو خبر دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودًا، ہو جاتا ہے چہرہ ان کا سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غم اور دکھ سے بھر جاتا ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں سنو لوگوں، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ بچی جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے میں بھی واضح طور پہ بیان نہیں کرنے والی. توجہ کریں جی، اس آیت میں بچیوں کے اللہ نے دو وصف بیان کیے تھے. کتنے وصف جی؟ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ پرورش پاتی ہیں زیورات میں. بچیوں کی مزاج میں زیور، اچھا لباس، میک اپ، مہندی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں بچیوں کے مزاج میں. اب تو خیر سے ماشاءاللہ بچوں کے مزاج میں بھی آ گئی. بچیاں تو میک اپ، بچیاں تو تھوڑا آگے نکل گیا ماشاءاللہ. داڑھی تو مچھا بڑیاں ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے مزاج میں یہ رکھی ہے. بچے بھی ماشاءاللہ میک اپ کرتے ہیں. آپ گھر جا کے دیکھ لیں بچیوں کی الماری میں جتنی کریمیں پڑے ہوں گی ماشاءاللہ سے بچے کی الماری میں اتنی، اس سے زیادہ نہ ہوئی تو کم نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر ماشاءاللہ بڑے باہر رکھ کے پیچھے پونی بھی لگائی ہوتی ہے. ہاتھ کے اندر جناب چوڑیاں بھی پہنی ہوتی ہیں، کڑا چوڑی ہوتی ہے وہ بھی پہنی ہوتی ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ داڑھی بھی صاف کر دی ہوتی ہے. اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہ ہے یا وہ یہ ہے. ایک بندے کی نئی نئی شادی ہوئی، داڑھی اور مجھ دونوں کا رگڑا نکال دیا، اور تیسرے دن بیگم سے میک اپ کرنے کے بعد، بیگم نے اپنے میک اپ کیا، اس نے اپنا میک اپ کیا، دونوں میک اپ کر کے جو بیٹھے نا، سردیوں کا موسم تھا دھوپ میں، تو بیگم سے پوچھتا ہے بتاؤ پھر ہم کیسے لگ رہے ہیں. اس نے کہا سچ سچ دساں؟ اس نے کہا جی جی محترمہ بتاؤ میں پھر کیسا لگ رہا ہوں. اس نے کہا دوپٹہ کر لیں تو دونوں بہنیں لگ رہی ہیں. دوپٹہ کر لو تو دونوں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بابا خان بہادر تھے ہمارے علاقے میں، اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک شعر سنایا تھا، داڑھی منان دی رسم کڈی نے بو کری. کھری کا مانا چنگی، داڑھی ملک صاحب داڑھی منان دی رسم کڈی نے بو کھری. یہ پتہ نہیں چلتا حافظ نور احمد ہے یا ماسی نور بھری. یہ فرق تھوڑا جا ہو جانا، باقی کم بڑا زبردست ہے. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات میں پرورش پانا یہ مرد کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ لڑکیوں کا مزاج ہے، اور اللہ نے ان کا رکھا. ان کے ساتھ یہ چیزیں اچھی ہیں، سوٹ کرتی ہیں، لیکن لڑکوں کو کیا ہو گیا جناب؟ یہ بھی پورے میک اپ کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئی ہیں. تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے. دوسری چیز وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عورت اور بچی جھگڑے میں واضح طور پہ جھگڑا نہیں کر سکتی، بیان نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس کے مزاج میں شرم ہوتا ہے. اور جھگڑا اور جناب یہ
باتیں کرنا اور کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا اور الجھنا، اس میں شرم اتارنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بچیوں کے مزاج میں شرم ہوتا ہے، بچیوں کے مزاج میں کیا ہوتا ہے جی؟ شرم ہوتا ہے۔ یہ دو صفتیں خاص ہیں جناب بچیوں کی۔ اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جھگڑے میں آپ بہتر جانتے ہیں سارے بندے جناب، غیر مبین ہے یا بہت واضح مبین ہے جناب، کون جھگڑا کر سکتے؟ تو جب خاتون محلے میں اور جناب اہل محلہ کے ساتھ جھگڑے کر رہی ہوگی، فیصلے کر رہی ہوگی، پنچایت پہ جناب وہ جناب مرد بھی بیٹھے ہیں اور محترمہ جناب فیصلے کر رہی ہے، اس نے اپنی صفت ہی کھو دی ہے۔ اس کے اندر تو یہ صفت اللہ نے بتائی نہیں ہے، اللہ نے کہا اس کا کام تو یہ تھا، بھائی جو مرد کہیں گے نا جی وہ ہمیں کافی ہے، بس ہم تو ان کے ساتھ ان کی بات میں ہاں ملانے والی ہیں۔ عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کی تائید کرے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں شوہر میری بات کی تائید کرے، فیصلہ میں کروں گی، اس میں اس کی عزت نہیں ہے، اس کے مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، مرد جناب کانوں میں بالیاں ڈالے، ناک میں کوکے ڈالے، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالے، کریمیں منہ پہ لگائے اور جناب عورتوں والا لباس پہنے، یہ مرد کے ساتھ زیب نہیں دیتا، یہ عورت کے ساتھ زیب دیتا ہے۔ عورت یہ چیزیں کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں بنائی، مرد کو ان سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑے کی بات ہے، کہیں کوئی بات آپس میں پنچایت کی آ گئی، یہ عورت کا کام نہیں، یہ مرد کا کام ہے۔ کس کا کام ہے بولو جی؟ مرد کا کام ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو کہا زیور پہنے گھر میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دھیاں بنائیاں اپنیاں کہ گھر میں رہیں، باہر کون آئے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، یعنی رد کر رہے ہیں ان کی اس بات کا، تمہاری یہ بات غلط ہے، کیونکہ عورت کے مزاج میں جھگڑے نہیں ہیں۔ آج کل تو بندہ کہتا ہے جناب کیس میرا ہے، اور وکیل کوئی خاتون مل جائے نا وہ کیس ذرا چنگا لڑتی ہے کہ جتوا کر دے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ تو عورتوں کی صفت نہیں، بابا تم نے یہ کیا کر رہی ہے، یہ کام مردوں کا ہے، مردوں کے پاس رہنے دیجیے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، اکبر الہ آبادی مغربی تہذیب پر بہت رد کرنے والا تھا، کہتا ہے طفل سے بو کیوں کرائے ماں باپ کے اعتبار کی۔ یہ تم کہتے ہو بچے میں ماں باپ تو بڑے شریف لوگ تھے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اکبر کہتا ہے طفل کا مطلب لڑکا، طفل سے بو کیوں کرائے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ ماں باپ والا کام کرے تو پھر کوئی اثر آئے نا، تم نے نئے راستے بنا لیے ہیں، وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اکبر کہتا ہے بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا تمہارا کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو بنا دیا ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ ہم عباد الرحمن، وہ رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اناسا، ان کو مؤنث بنا دیا ہے، کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کو مؤنث بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہیدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ تم کہتے ہو وہ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تمہیں پتہ ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب لکھی جائیں گی ان کی گواہی اور وہ پوچھے جائیں گے۔ آپ نہ جاؤ نا بھائی، علی آپ کیوں جا رہے ہو؟ سے بیٹھے ہوئے ایک گھونڈا۔ اللہ فرماتے ہیں ستکتب شہادتہم ویسألون، یہ گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اچھا ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں شرک کرتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہو، تو جواب دیتے ہیں وقالوا، اور وہ جواب میں کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا ہم نہ عبادت کرتے ان کی۔ وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت نہ دیتا نا،
اللہ طاقت دے رہا ہے، پاؤں اللہ کے دیے ہوئی، ہاتھ اللہ کے دیے، ہم جا کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بے وقوفو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے دونوں دکھائے ہیں، باقی ورنہ تو اگر اللہ مجبور کر دے تو کسی کی کیا طاقت ہے۔ لیکن وہ اس طرح کہتے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ما لہم بذالک من علم، ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم کوئی نہیں ہے، ان ہم الا یخرصون، وہ بات اٹکل کرتے ہیں، ایمیں باتیں بناتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، بس وہ اس کے ساتھ دلیل پکڑتے ہیں۔ کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ بل قالو، بلکہ انہوں نے یہ کہا، انا وجدنا آبانا، بے شک ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، علی امت، ایک دین پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم بھی ان کے پیچھے راہ پانے والے ہیں، جس راہ پر ہمارے بڑے چل گئے ہم اسی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ بڑے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی کہنا شروع ہو گئے نعوذ باللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر کہا اس بستی کے مالداروں نے، انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا اپنے بڑوں کو، علی امت، ایک امت پر، ایک جماعت پر، وَإِنَّا، یعنی ایک دین پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم بھی ان کے نشانات کے پیچھے اقتدا کرنے والے ہیں۔ قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، ان کی اس بات کے جواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولو جئتكم، کیا اگر میں تمہارے پاس لے آؤں، بأهدى، زیادہ ہدایت والی بات، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جس پر تم نے اپنے بڑوں کو پایا، یعنی تمہارے بڑوں کی بات غلط ہے، میں محمد جو لے کر آیا ہوں یہ زیادہ ہدایت والی بات ہے۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم ان کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، اللہ کہتے ہیں پھر جس نے میرے نبی کا انکار کیا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھ لے کہ کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اور بھائی بڑوں سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو ضروری تو نہیں بھی آپ نے غلطی کرنی ہے، بڑوں کا ادب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں تو بڑا کوئی نہیں ہے نا جی۔ دیکھتے نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے بڑے جناب لکڑی اور پتھر کی مورتیاں بنا کے پوج رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے جو کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کروں گا۔ آگے اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، دیکھو نا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بری ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک وہ ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کی بات کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اس کے پیچھے بنا دیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ ابراہیم کی بات کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، کیا مطلب ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو نعرہ توحید لگایا تھا نا، ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت کو جاری کر دیا تاکہ یہ کلمہ چلتا رہے قیامت تک، اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب بولو صلی اللہ، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں اور نسل میں آئے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت قیامت تک کلمہ توحید کی ترانے گانے والی ہے۔ اچھا جی، بل متعت ہؤلاء، بلکہ ہم نے نفع دیا ان کو، یہ جو
متکبرین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے ہیں، نفع دیا ہم نے ان کو، وآباءہم اور ان کے بڑوں کو، حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین اور واضح بیان کرنے والا میرا سچا رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ اچھا اب جب میرا نبی آیا، سب بولو صلی اللہ، زور سے بولو۔ لوگوں نے اعتراض کیا نبی پاک پہ، سنیے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے کہا یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور بے شک ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی، وَقَالُوا مکے والوں نے کہا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم کسی بڑے آدمی پر ان دو بستیوں میں سے، یعنی مکے اور طائف کی بڑی بستیاں ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، کسی بڑے سردار پہ بڑے مالدار پہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ قرآن عبداللہ کے یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہا ہے، غربت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ وہ کہتے تھے ولید بن مغیرہ مکہ میں ہے، اس پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، اور وہ بن مسعود ثقفی طائف کا ہے، اس پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ سنیے ذرا جواب اللہ تعالیٰ کا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتے اہم یقسمون رحمت ربک کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ رب کی رحمت ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہے وہ نبی بنے گا اور جس کو وہ نہ چاہے وہ نبی نہیں بنتا۔ کیا یہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا قرآن تو بڑی اونچی چیز ہے، شان والی کتاب ہے، ہم نے تو معیشت دنیا کی وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے، ہم نے تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان معیشت ان کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کسی کو مال دیا، کسی کو ذہانت دی، کسی کو حسن دیا اور کسی کو تقوی عطا کیا، کسی کو طاقت اور صحت عطا فرمائی، کسی کو بیماری اور فقر عطا کیا، اور کسی کو امتی بنایا، کسی کو محمد مصطفیٰ جیسا عالی شان نبی بنا دیا۔ یہ فیصلے ان کے پاس نہیں، یہ اختیار کس کے پاس ہے جی؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم ہی ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو بعض پر درجوں میں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا تاکہ بعض کو خدمتگار بنا لے۔ تم دنیا کا پیسہ دیکھ کر فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ یہ تو ہماری تقسیم ہے، کسی کو 4 پیسے زیادہ دے دیے تو کسی کو کم دیے، یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا تاکہ کوئی خادم بن جائے، کوئی مخدوم بن جائے، کوئی نوکر بن جائے، کوئی سردار اور آقا بن جائے۔ اگر سارے برابر ہوتے، عمر میں برابر ہوتے، رزق میں برابر ہوتے، کام دھرے کا دھرا رہ جاتا، سارے ٹنگا ٹنگ چاڑ کے بیٹھے ہونا، جاؤ تم صفائی کرو، اگر تم کر، روزانہ جھگڑا گند ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اس کائنات کو چلانے کے لیے، سب کو سبحان اللہ۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا تاکہ بعض کو خدمتگار بنا لے، ملازم رکھ لے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور دنیا کے پیسے کو دیکھ کر حیران ہونے والوں، رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں وہ۔ ساری کائنات کے خزانے، ساری کائنات کا سونا چاندی، ساری کائنات کی دولت جمع کر لو،
وہ دولت ایک طرف رہ جائے گی۔ میرا قرآن میری رحمت ہے، میں نے اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے، ساری کائنات کے خزانے ایک طرف ہو جائیں، رب کی رحمت قرآن کا مقابلہ دنیا کا کوئی خزانہ نہیں کر سکتا۔ حافظو طالب علم ہاتھ کھڑا کرو، طالب علم ہے قرآن پڑھنے والے ہاتھ کھڑا کرو، شرما بھی کیوں کر رہے ہو، زور سے ہاتھ کھڑا کرو، تو کیا انجیل پڑھتا ہے؟ یہ ہے رب نے قرآن کے لیے چنا ہے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو الحمدللہ۔ جن کو رب نے قرآن کے لیے چنا ہے، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، تم عروہ بن مسعود کو دیکھتے ہو، تم ولید بن مغیرہ کو دیکھتے ہو، تم عمر بن ہشام کو دیکھتے ہو، یا ابو لہب کو دیکھتے ہو، یا دنیا کے کسی اور وڈیرے کو دیکھتے ہو، اور میں اللہ مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے اپنے محمد کو دیکھتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تم ان مالداروں کو دیکھتے ہو اور میں دیکھتا ہوں مکے کی گلیوں میں میرا محمد چل رہا ہے تو میں عرش پہ قسمیں کھانا شروع کرتا ہوں۔ تم دنیا کا مال دیکھتے ہو اور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اپنا کلام دیکھتا ہوں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اچھا جی پھر نبی پاک کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور دروازے اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کے بناتے، اور دنیا کے اندر لوگ اتنا مال دیتے کہ آخرت میں ملنا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا دے دیتے، لیکن اس لیے کہ لوگ پھر سارے کافر نہ بن جائیں، ورنہ ہم دنیا کے اندر ان کو سب سے زیادہ مال دیتے۔ یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی امت ایک ہی جماعت یعنی کفر کی طرف چلے جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم بناتے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کے چھت چاندی کے بناتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھ کے جاتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے لیے تخت، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے، وَزُخْرُفًا، یہ سونے کے ہم بنا دیتے، فَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سارے کا سارا پھر بھی دنیا کی زندگی کا سامان ہوتا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا تھا۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جو دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا سے کوئی مال پیسہ ساتھ لے کر کے نہیں گیا، سب ادھر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا، ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ یہ تیرا جسم زمین کے اندر چلا جائے گا، دولت ساری تیری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبریں کھیڑی نہ جزو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں والعاقبۃ، کوئی لوگوں بہتر انجام کس کا ہے؟ للمتقین، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے ہاں تقوی والوں کی ہے، دنیا کمانے والوں کی نہیں ہے۔ اللہ میں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی قرآن والوں کو اللہ نے بڑی عزت دی۔ ہمارے ادھر ایک نائب صاحب ہوتے تھے، ہم یہاں سے شفٹ ہو گئے، اللہ ان کو خوش رکھے، بڑے اچھے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے گھر میں ملازم رکھا جو ان کے کام کاج کرتا، سودا سلف لے کر آتا۔ میں
چوک سے کوئی سبزی فروٹ لے کے آ رہا تھا، وہ راستے میں وہ بھی آ رہے تھے، مجھے مل گئے، تو مجھے فرمایا کہ مجھے دے دو، میں اٹھا کے لے جاؤں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے، تو میں نے بہت قابل نہیں ڈاکٹر صاحب، کہتے نہیں نہیں یار خیر، وہ زبردستی میرا تھیلا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مالک، ہم جیسے لوگ تو ان کے ملازم ہیں، یہ بیل دے کے وہ یس سر کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ صرف قرآن کی عزت ہے۔ اپنا سودا وہ نہیں اٹھاتے، ملازم اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، اور ہمارا شاپر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میں کہوں کہ میرے اندر کوئی کمال ہے، یہ عظمت صرف اللہ کی کتاب کی ہے۔ سارے بے شک بولو اچھا جی، ورنہ ہمیں کون سی ملازم رکھتا ہے کوئی آپ میں سے ملازم نہیں؟ بولو ہاں، آپ رکھتے ہیں؟ بتاؤ پھر کیا کام ہے؟ ہاں، دل میں ملازم رکھتے یہ ٹھیک ہے، دل میں رکھو، تنخواہ بھیج دیا کرو، ٹھیک ہے؟ تنخواہ دل میں نہ دیا کرو، وہ سامنے دیا کرو، ملازمت دل میں ہی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی منہ موڑے رحمان کے ذکر سے، قرآن سے جس نے منہ موڑ لیا، رحمان کی یاد سے جس نے منہ موڑ لیا، نقیض لہو شیطانا، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان، فہو لہو قرین، وہ اس کا بڑا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ اور شیطان جناب دوست بن جائے پھر وہ قرآن کریم آنے دیتا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں ہفتے والے بیمار ہو جا، پیٹ میں درد ہو جا، کبھی وہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی چلا جا، کبھی وہ کہتا ہے جناب صادقہ بات راول پنڈی چلا جا، شیطان سے دوست ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے ابو کے ساتھ بور پہ چلا جا، بڑے بڑے بہانے جناب دلوں کے سون کے پڑھ، وہ شیطان لے کے جاتا ہے ان کو جناب۔ اللہ فرماتے ہیں جو منہ موڑے میری آیتوں سے، نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، وہ اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ گہرا دوست پھر کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ روکتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے، مدرسے نہیں آنے دیتے، وہ لے جاتا ہے اور گلیوں میں پھیلائے گا، آج جناب تو نے یہاں سے تلائی جانا ہے، کوئی گلی تلائی کی رہنی نہیں چاہیے، ساری گلی میں پھیرے گا، قرآن پاک سے بھگائے گا بچے کو، سمجھ آئی؟ تو شیطان جو دوست بن گئی، فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی راہ پانے والے ہیں۔ بڑا خوش جناب، آج صحیح فراڈ لگایا ہے نا، سارا دن مزے سے کھیلتا رہوں فٹ بال، کیا کھیلتا رہوں؟ فٹ بال کھیلتا رہوں، اور آدھا گھنٹہ لیٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا، چپ کر کے بیٹھ گیا، سمجھتے ہیں بہت کمال کی ہے۔ سمجھ آئی جی؟ جن کو میں سنا رہا ہوں ان کو آ گئی ہے بات۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے، قال پھر کہہ رہا ہوگا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، آئے افسوس میرے اور تیرے درمیان مشرقین کی دوری ہوتی، مشرق اور مغرب جتنا دور ہے نا، اور بے ایمانہ تو مجھے قرآن سے دور کرتا رہا، خواہ مخواہ جناب پیٹ میں درد میں بنا لیتا تھا، کاش تیرے اور میرے درمیان بعد المشرقین ہوتا، میں مشرق میں ہوتا تو مغرب میں ہوتا، تیری ہوا بھی مجھے نہ لگتی، بے ایمان تو نے مجھے قرآن سے دور کیا۔ لیکن اس وقت کا افسوس پھر فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ الْقَرِینُ، پس یہ برا ٹھکانہ ہے، یہ برا ٹھکانہ، برا دوست ہے، برا دوست ہے جو قرآن سے دور کر کے کبھی نتھیے گلی لے جاتا ہے اور کبھی کہاں لے جاتا ہے اور کبھی کہاں لے جاتا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا آج، یعنی قیامت والے دن افسوس کر رہے ہوگے، آج تمہیں افسوس نفع نہیں دے گا، اذ ظلمتم، جب کہ تم نے پہلے ظلم کر لیا، اس شیطان کی باتیں مان لی، انکم فی العذاب مشترکون، آج بے شک تم عذاب میں سب شریک ہونے والے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افانت تسمع الصم، لیکن یہ باتیں سب کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تو سنا سکتا ہے بہرے کو
اور تہدل العمیا یا دکھا سکتا ہے اندھے کو، ومن کان فی ضلال مبین اور اس کو جو کھلی گمراہی میں بلد، کوئی اندھے کو دکھا سکتا ہے؟ لہمت جو شیطان کا دوست بن گیا نا وہ اندھا ہو گیا، اسے پھر سمجھ میں نہیں آتی بات۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پس یا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ آپ کے جانے کے بعد ان سے انتقام لیں، اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا ہم آپ کو دکھائیں وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ بس بے شک اس پر بھی قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ پس تھام لے میرے محبوب اس کلام کو جو آپ کی جانب وحی کیا گیا، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک تو سیدھے راستے پر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے تیرے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب وہ پوچھے جائیں گے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا باقی پوچھ لے جن کو بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ میرے نبی سارے نبیوں سے پوچھ لے، سارے نبی یہ بتائیں گے عبادت کے لائق صرف کون ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس فرمایا انہوں نے بے شک میں رسول رب العالمین کی طرف سے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا پس جب ان کے پاس ہماری آیتوں کے ساتھ میرا موسیٰ گیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وہ اچانک ان پر ہنسنے لگ گئے، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا اور نہیں دکھائی ہم نے انہیں کوئی نشانیاں مگر وہ بڑی ہوتی تھی پہلی سے، ایک سے بڑھ کے دوسری ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ پھر ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کریں، وہ چھوٹے چھوٹے عذاب، پہلے طوفان آیا، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی خون کا، تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا جب عذاب آتا نا، میری طرف توجہ کریں، جب عذاب آتا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک اے جادوگر بلا ہمارے لیے اپنے رب کو۔ باقی میری طرف دیکھو، چاول ابھی آپ کو نہیں ملنے والے، ابھی دھیان کرو، ایسا رکھ لیں گے، سب نے ادھر دیکھ لیا پیچھے، ایسا نہ کھا جاؤ، نہیں کھاندے۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے جادوگر، نعوذ باللہ، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک چونکہ اس نے تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون بے شک ہم راہ پانے والے ہیں۔ اگر یہ عذاب ہٹ گیا نا ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، مان لیں گے تیری بات۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ او جادوگر دعا کر ہمارے لیے، ایسے بے ایمان تھے، ایسے خبیث سے کیا کہتے یا ایھا الساحر اے جادوگر دعا کر دینا ہمارے لیے، بے ایمان آدمی تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ بس جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا لیتے اچانک وہ معاہدہ توڑ دیتے۔ اچھا ایک دن فرعون نے تقریر کی، وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور بلایا، آواز دی فرعون نے اپنی قوم میں، قَالَ يَا قَوْمِ اس نے کہا اے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ کیا یہ میرا نہیں ہے ملک مصر؟ اس نے کہا یہ مصر سارا میرا نہیں، میں مصر کا بادشاہ نہیں؟ کہا جی بالکل تسی بادشاہ ہو جی۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ یہ اپنا ملک اور اپنا تکبر کر رہا ہے، ملک اور کرسی کے نشے میں۔ بعض دفعہ توجہ کرنا جی، بڑی پیاری بات بتانے لگا، توجہ ایسا حضرات کی، بعض دفعہ انسان
اپنی زبان سے ایسا بول بولتا ہے نا کہ وہ بول اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ مثلا ایک بول ہے جی جو شیطان نے بولا تھا، انا کا معنی میں، شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ قیامت تک اس پر لعنتیں برس رہی۔ اللہ کو میں پسند نہیں، میں کہوں میں بڑا عالم، میں بڑا پرہیزگار، میں یہ اور میں وہ، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، اس میں تکبر ہے، یہ بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہٹ عالم دے ڈیر پرہیزگار دے، اور اس طرح ہی بول سکتے ہیں ڈیر کنجوس دے، کھجوس دے۔ اچھا آنا جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آپ روزانہ آیا کریں نا، یہ آپ کے ساتھ میرا رونق لگی رہتی ہے، بندے جاتے ہیں چھٹیاں مار جاتے ہیں نا بیچ میں۔ وہ کافی عرصہ پہلے کوئی نظم پڑی تھی، اب پتہ نہیں ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی، چلو آگے تو ٹھیک ہے، آئی تو نہ صحیح۔ کون سی آیت ہے؟ فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں، بکرا میں کرتے ہیں، فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں، اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ جب تک میں ترک نہ کی اس مائے فخر ذات نے، تب پھیر دی آ کر حلق پر چھری کساب نے۔ کٹ گیا کچھ، لٹ گیا کچھ، بک گیا بازار میں، فقط رہ گئی آنتیں میں سنانے کے لیے، ان کو بھی لطاف لے گیا دھنکی بجانے کے لیے۔ ضرب کی چوٹوں سے جب آنت گھبرانے لگی، میں کی جائے تو کی آواز آنے لگی۔ وہ جب وہ روئی پہ مارتے ہیں نا، وہ مارتے تو کی آواز آتی ہے، تو آئیے نہیں، وہ ساری پشتو کی کلاس نہ لاؤ نا، کوئی تفسیر نہیں رہنے دو۔ یہ تو ہم یہ نہ تو بٹن آن ہو گیا، آن والا بٹن ٹھیک ہے، آف والا خراب ہے۔ اچھا جی، تکبر والے الفاظ میں سے ایک لفظ کون سا ہے جی؟ انا، میں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ ایک لفظ ابھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں جی، لی، میرا۔ یہ بولا تھا فرعون نے، الیس لی ملک مصر، یہ میرا نہیں ہے سارا ملک مصر۔ بندہ تکبر کرتا ہے یہ سارا رقبہ میرا نہیں ہے، یہ ساری جائیداد میری ہے جی۔ جو یہ تکبر کرے گا نا، اس کا حشر وہ فرعون کا سامنے دیکھیں۔ یہ فرعون نے بولا میرا ہے۔ ایک اور تکبر کا لفظ ہے جی، نحنو، ہم۔ یہ بولا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہے۔ یوسف کیا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا تو میں بھکاری بناؤں گا، یوسف کو تخت پہ بٹھاؤں گا، پھر پتہ چلے گا ہم مضبوط ہیں یا یوسف جو عزت پانے والا ہے۔ ایک چوتھا لفظ ہے جو قارون نے بولا تھا، عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جتنا مال ہے نا میں نے اپنے علم سے کمایا ہے جی۔ اللہ کا اس میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، رب نے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ تو انا، میں، لی، میرے لیے، میرا، عندی، میرے پاس، نحنو، ہم، یہ تکبر کے بول ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرعون نے کہا یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں اس کے نیچے بھی بہتی ہیں۔ افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر آگے وہ کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو گھٹیا ہے؟ استغفر اللہ، مہین کا معنی گھٹیا، نعوذ باللہ۔ ولا یکاد یبین، اور ٹھیک طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کی زبان میں،
یا یہ ہمارے سامنے بولتا ہے اور ادھر ادھر بات نہیں کر سکتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس کے اوپر کنگن سونے کے ڈالے گئے؟ نبی ہے تو سونے کے کنگن پہن کے آتا، ہم کہتے نبی آ رہا ہے. اور جاء معہ الملائکہ، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ مقترنین، اس کا ساتھ دینے والے. فاستخف قومہ، اللہ کہتے ہیں اس فرعون نے بیوقوف بنایا اپنی قوم کو. فاطاؤہ، انہوں نے اس کی بات مان لی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق نافرمان قوم تھی. فلما آسفونا انتقمنا منہم، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، بس ہم نے ان کو گزرا ہوا قصہ بنا دیا اور مثال پچھلوں کے لیے. اب فرعون کو نہیں ہے، صرف فرعون کا قصہ ہے، قارون کو نہیں ہے، صرف قارون کا بولو کیا ہے جی؟ قصہ اور واقعہ ہے. اللہ فرماتا ہم نے قصہ ان کو بنا دیا، پچھلوں کے لیے مثال بنا دی. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اچھا اب اگلی آیت سمجھنے سے پہلے ذرا میری طرف دیکھیں، اس کا مفہوم پہلے سمجھ لیں تاکہ آیت سمجھنا آسان ہو. مشرکین مکہ بت پرست تھے، لات منات عزا ہبل کو پوجتے تھے اور بت بنا کر نہ ان کو بھی پوجتے تھے. اور عیسائی جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی تو مذمت کرتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مذمت تو نہیں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی کیا کرتے تھے؟ تعریفیں کرتے تھے. اب اس پہ مشرکین کو بڑا مٹ چڑھتا تھا، بھائی ہیں ہماری برادری کے، اختلاف ہمارے ساتھ بھی ہے، اختلاف عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں، ہمارے یہ معبود بھی عبادت کے لائق نہیں، لیکن ساڑھے معبود کو رگڑا کر دینے نے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تعریفوں نے پول باندھ دینے نے. او بھائی ہمارے معبودوں کی تعریف تو کرو نا. اللہ فرماتے سنو، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثلا مثال، جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اذا قومک منہ یصدون، اچانک تیری قوم اس سے چلانے لگتی ہے، اس تذکرے کو سن کے سیخ پاؤ جاتی ہے. وقالو، اور پھر کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے الہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ ہمارے الہوں کا رگڑا نکالتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو. ایک مطلب اس کا اور بھی ہے، کہتے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تم اور تمہارے معبود سب دوزخ میں ہوں گے. پھر کہتے ہیں اچھا ہم اور ہمارے معبود تو پھر عیسائی اور ان کے معبود نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخ میں ہوں گے؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ انبیاء میں دیا ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جھوٹے معبود دوزخ میں ہوں گے، لیکن جو بندہ خود سچا ہے، لوگوں نے خام خواہ اپنی طرف سے ان کو معبود بنایا تو اس کا تو قصور کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ تو برگزیدہ بندے ہیں. مہاراج یہ وہ چیخ کر یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے الہ بہتر ہے یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لیے مگر جھگڑے کے لیے، اس بات میں جھگڑا ڈال دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ ہے ہی جھگڑالو قوم. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، اور سنو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا. وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے فرشتے بناتے زمین میں، وہ ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے. اب ہم ایک دوسرے خلیفہ بنتے، پہلے دادا جی تھے، پھر والد صاحب آئے، پھر ہم آئے، پھر آگے ہمارے بچے، پھر آگے ان کے بچے، ایک دوسرے کے خلیفہ بن رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو جو زمین میں آباد کرتے پھر وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے. ہماری مرضی انسانوں کی ہے تو تم بھی انسان بنو اور بات کو سمجھو، تم خامخواہ ضد پر نہ ڈٹو جی. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے. کون جی؟ عیسیٰ علیہ السلام. بولو کون؟ سارے بولو تاکہ صورت پوری ہو جائے، ورنہ آپ کو بلاتے بلاتے ٹائم ازر لگ جائے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے جی. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی کیا ہے بولو؟ نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوشک ان ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم حکما عدلا، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم
ایک حاکم منصف بن کر آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیہ، جو صلیب کا نشان عیسائیوں نے بنایا نا اس کو توڑ دیں گے، یہ سور کھاتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں، وہ اس کو قتل کر کے بتائیں گے یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک منصف حاکم اور امام بن کر آئیں گے۔ تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے جی؟ قیامت کی بڑی نشانیاں ان میں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نزول، طوفان، دھواں اور خسف، دھمسنا، دابت الارض، ایک جانور کا نکلنا، سورج کا بجائے مشرق سے مغرب کی جانب سے نکلنا، تو اس کے بعد پھر قیامت، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، بس نہ شک کیجیے اس کے ساتھ اور میری اتباع کیجیے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھے راستے کی اتباع کیجیے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور مت روکے تمہیں شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے واضح دلائل کے ساتھ، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، سنو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، انہوں نے فرمایا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لایا، وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ظالموں کے لیے، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے، هل ينظرون الا الساعة، وہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور اور احساس تک بھی نہ ہو۔ اچھا جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے، تقوی والوں کی دوستی اس دن بھی رہے گی۔ یا اللہ ہم تقوی والے تو نہیں ہیں تو گناہ گار، لیکن ہم سب یہاں پر اکٹھے جو ہوتے ہیں نا تیرے قرآن کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں، اے اللہ قرآن کی برکت سے قیامت والے دن ہماری اس دوستی کو آباد رکھنا۔ یا عباد، پھر اللہ فرمائے گا، اور انشاءاللہ میں فرمائے گا، انشاءاللہ سارے بولو زور سے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اچھا یہ کون سے بندے ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی سے، یطاف علیہم، پھر پھیرے جائیں گے ان پر، بصحاف من ذہب، رکابیاں پلیٹیں سونے کے، واکواب اور گلاس، وفیہا ما تشتہی الانفس، جو اس میں جو چاہیں گے ان کے نفس، وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت بھی ہوگی، اور ایسے دلکش نظارے ہوں گے جناب بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، ایسے دلکش نظارے، اللہ اکبر، وانتم فیہا خالدون، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ اب جنتی اور ان کی بیویاں جنت میں ٹہل رہے ہوں گے، ڈرو لیکن نہیں، بیویاں تو سبحان اللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ اس مزاج کے ساتھ نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑا اچھا مزاج ہو جائے گا، لیکن بات بھی کسی انشاءاللہ نہیں آ رہا، ڈرے ہوئے بھائی ممکن ہی نہیں بھائی، انشاءاللہ بہتر ہوگا، سارے بولے انشاءاللہ، اللہ خیر کر سی۔
جی نہیں وہ اللہ خیر کرسی، اللہ خیر کرسی، ہمت کرو، شیر بنو. اچھا، اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جنتی جنت میں ٹہل رہے ہوں گے نا، تو رب کیا فرمائے گا، یہ جو جنت ہے اس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس لیے جو تم عمل کرتے تھے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آواز دے کر کہا جائے گا یہ جو جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم کرتے تھے. معلوم ہوا اعمال، اچھے اعمال کرنے چاہیے، یہ اللہ کی رحمت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. جی لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے وہاں پر میوہ جات ہوں گے کثرت سے. منہا تأکلون، ان میں سے جو تم کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم تو جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یفتر عنہم، کوئی کمی نہ کی جائے گی ان سے. وَهُمْ فِي مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں مایوس ہو کر رہنے والے ہوں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم کو نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن وہ خود ہی ظالم تھے. اب جہنمی جہنم میں ہوں گے نا جی، تو جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک. کیا نام ہے جی؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، پھر پکاریں گے مالک فرشتے کو، کہیں گے اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہے کہ کام تمام کر دے ہم پر تیرا رب. اللہ سے کہے ہمیں موت دے دے، مر جائیں تو ٹھیک ہے. قال، وہ جواب میں کہے گا انکم ماکثون، بے شک تم ادھر ہی ٹھہرنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق، یقیناً تمہارے پاس ہم حق لائے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند سمجھنے والے تھے. ام ابرموا امرا، کیا پختہ ارادہ کیا انہوں نے ایک کام کا. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، بے شک ہم بھی پختہ ارادہ کر چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر انہوں نے میرے دین اور میری آیتوں کو کے اختلاف اور مخالفت کا ارادہ کیا ہے، میں اللہ بھی ارادہ کر چکا ہوں کہ اپنا کلام قیامت تک قائم رکھنا ہے. وہ ٹل لگائیں، وہ زور لگائیں. اس وقت سے لے کر آج تک قرآن اور میرے نبی کے دشمن زور لگا لگا کے تھک گئے، مر گئے، کھپ گئے، مٹ جائیں گے. انشاءاللہ قیامت تک میرے نبی کا تذکرہ بھی رہے گا اور رب کا قرآن بھی رہے گا انشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، ان کے ارادے خاک میں ملیں گے. ام یحسبون، وہ کیا سمجھتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی راز اور ان کی سرگوشیاں. بلا، جی ہاں، ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہیں جو لکھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی اولاد ہوتی، فانا افضل العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں نبی اللہ کا، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اللہ اولاد سے پاک ہے. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا. رب العرش، رب عرش کا. عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس چھوڑ دے ان کو، لگے رہیں بحث مباحثے میں اور کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اللہ اولاد سے پاک ہے، سارے بولو بے شک ہے. لیکن اصل بات کیا وہ سنو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ آسمان میں بھی الہ ہے، وہ اللہ زمین میں بھی الہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور وہ برکتیں دینے والی ذات ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے.
ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور مالک نہیں وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ سفارش کے، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، الا من شہد بالحق، مگر جس نے گواہی دی حق کی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں۔ توجہ کرنا جی، شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت قہریہ، ایک شفاعت باذنی۔ شفاعت قہریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے اور کوئی کہے نہیں جی نہیں کٹو اس کو باہر، زبردستی چھڑوا لے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے مائی کا لال کہ رب کسی کو سزا دینا چاہے اور کوئی زبردستی چھڑوا کے نکلوا لے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اذن کے ساتھ ہے، اگر اللہ کسی کے بارے میں اجازت دے تو اس کے لیے سفارش کر سکتے ہو، وہ کس کے لیے اجازت ملے گی وہ یہاں پہ بتایا، الا من شہد بالحق، یہ اس کے لیے اجازت ملے گی جس نے حق کی شہادت دی۔ حق کی شہادت کون سی ہے؟ بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت ہے حق کی، جس نے حق کی گواہی دی نا اس کے لیے اجازت ملے گی۔ آگے فرمایا وہم یعلمون، شہادت کو بندہ جانتا بھی ہو، رٹا رٹایا طوطے کی طرح کلمہ نہ پڑھتا ہو، اس کو جانتا بھی ہو کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کو سمجھتا ہو، واقعتاً موحد ہو، اس کے لیے اجازت ملے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقهم، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ ہی نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے بھٹک رہے ہیں، وَقِيلِهِ یا رب، اور کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رب، اے میرے رب، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے رب بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔ توجہ کریں جی، اس لفظ ذرا غور کریں، ٹائم پورا ہو گیا لیکن ایک منٹ توجہ فرمائیں۔ وکیلی ہی یا رب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اے رب یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔ اب یہ جو واو ہے نا پہلے، یہ واو ہے قسمیہ، وکیلی ہی یا رب، میرے محبوب تیرے یا رب رب کرنے کی مجھے قسم ہے۔ پتہ نہیں کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آئیے سمجھ، میرے نبی جو تو کہتے ہیں، اس کو اگر میں یوں بیان کروں اپنے الفاظ میں، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، تم میرے نبی کی دعوت کو نہیں مانتے ہو، تم میرے نبی کی مخالفت کو، بد نصیب ہو، میرا محمد جیسا پھول تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تم اس کو نبی نہیں مانتے ہو۔ ارے یہ زمین پہ رب رب کرتے اور میں عرش سے اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہوں، وکیل ہی یا رب، اور وہ مجھے رب کہتے ہیں اور میں اوپر سے قسم اٹھاتا ہوں، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم، سو اعراض کر میرے نبی ان سے، چھوڑ ان بے ایمانوں کو جو نہیں مانتے، وقل سلام، اور ان کو کہے سلام ہو جی، یہ ہے سلام مبارکت، جدائی کا سلام، جس طرح بنا کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی پھر السلام علیکم جی، تسی اپنے گھر راضی تھی اسی اپنے گھر راضی، یہ سلام مبارکت، وقل سلام، میں نے ٹھیک ہے کرو یار جو مرضی ہے تم نے وہ کرو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔